واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 299 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کے وہ چھاپا مار مجاہد یعنی کمانڈوز جو ریگستان میں راستہ بھول گئے تھے، ان کے سردار الناصر نے اندازہ کیا کہ رات کتنی رہتی ہے۔ ایک ستارے کو دیکھ کر اس نے سمت طے کی اور اپنے ساتھیوں کو جگا کر انہیں ساتھ لیا اور سب چل پڑے۔ ان کی رفتار اچھی تھی مگر پیاس انہیں بولنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ ریگستان اتنا وسیع نہیں ہو سکتا۔ الناصر نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان سے نکالے، آج ختم ہو جائے گا، ہم آج پانی تک پہنچ جائیں گے۔ پانی جو دن کو سراب تھا، اندھیرے میں امید بن گیا اور وہ اس امید کی طاقت پر چلتے گئے۔ صبح کا اجالا سفید ہوا، پھر افق سے سورج ابھرا۔ ان جان باز مسافروں کو سب سے پہلا صدمہ یہ ہوا کہ پانی کی امید دم توڑ گئی۔ ریت تو نہیں تھی، زمین سخت تھی، اس میں دراڑیں پڑی ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ پھٹی پھٹی زمین تھی، پاؤں کی جہاں ٹھوکر لگتی تھی وہاں سے ریت اور مٹی اڑتی تھی۔ 8-10 میل دور زمین سے ابھرے ہوئے ستون اور مینار سے نظر آتے تھے۔ یہ مٹی کے ٹیلے اور ریتیلی چٹانوں کی چوٹیاں تھیں، درخت ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ زمین کی حالت بتاتی تھی کہ صدیوں سے پیاسی ہے اور یہ کسی انسان کا خون پینے سے گریز نہیں کرے گی۔ ناظرین، الناصر نے اپنے ساتھیوں کے چہروں کا جائزہ لیا، اس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے اپنے چہرے کی حالت کیسی ہے۔ اس کے ایک ساتھی کی زبان کچھ باہر نکل آئی تھی، ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سوجن تھی، یہ علامتیں خوفناک تھی۔ صحرا نے خراج وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے اس جان باز کا خون پیاسی زمین کی بھیڑ چڑھنے لگا تھا۔ دوسرے دو سپاہیوں کی ظاہری حالت تو یہ نہیں تھی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ میناروں جیسے ٹیلوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ الناصر ان کا کمانڈر تھا، اپنی ذمہ داری کا اسے اتنا زیادہ احساس تھا کہ اس کا دماغ اس کے قابو میں تھا۔ اس کی جسمانی حالت اپنے ساتھیوں سے بہتر نہیں تھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، یہ اس کی قوت ارادی تھی کہ اس کے منہ سے چند الفاظ نکل آئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی مگر یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ جوں جوں سورج اوپر اٹھتا آ رہا تھا، زمین کی غیر مرئی شعلے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ ناظرین، ان چاروں کی رفتار کا اب یہ حال تھا کہ وہ قدم اٹھاتے نہیں، پاؤں گھسیٹتے تھے۔ جس سپاہی کی زبان باہر نکل آئی تھی، اس کی برچھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی تھی، پھر اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور پھینک دی۔ ناظرین، اس نے یہ حرکات بے خیالی میں کی تھی، اس کے ہاتھ اپنے آپ کام کر رہے تھے اور وہ ناک کی سیدھ میں چلا جا رہا تھا۔ یہ صحرا کا ایک ظالمانہ اثر ہوتا ہے کہ بھٹکا ہوا پیاسا مسافر نیند میں مختلف حرکات کرنے کے انداز سے اپنے جسم سے بوجھ پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، مختلف اشیاء پھینکنے کے بعد وہ اپنے جوتے بھی اتار پھینکتا ہے۔ وہ کہیں رکتا نہیں، چلتا جاتا اور چیزیں پھینکتا جاتا ہے۔ صحرائی مسافر جب جگہ جگہ ایسی اشیاء پڑی دیکھتے ہیں تو وہ اس توقع پر آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ ہی دور آگے ایک لاش پڑی ہوگی یا اس بدنصیب کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا جو راستے میں اپنی آخری متاع بکھیرتا گیا ہے۔ صحرا نے الناصر کے ایک ساتھی کو اس مرحلے میں داخل کر دیا تھا جہاں وہ دنیا کی اشیاء اور اپنے فرائض سے دستبردار ہو رہا تھا۔ الناصر نے اس کی برچھی اور تلوار اٹھا لی اور اس سپاہی سے بڑے پیار سے کہا، اتنی جلدی نہ ہارو میرے عزیز دوست، اللہ کا سپاہی مر جاتا ہے، ہتھیار نہیں پھینکا کرتا، اپنی عزت اور عظمت کو ریت میں نہ پھینکو۔ ناظرین، اس کے ساتھی نے اسے دیکھا، الناصر اسے دیکھتا رہا۔ سپاہی نے اچانک کہکا لگایا اور سامنے دیکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، بڑی جاندار آواز میں بولا، پانی، وہ دیکھو باغ، پانی مل گیا، اور وہ آگے کو دوڑ پڑا۔ وہاں پانی تھا، نہ پانی کا سراب، وہ زمین ایسی تھی جہاں سراب نظر نہیں آیا کرتے۔ سراب ریت کی چمک کا ہوتا ہے، اس پر صحرا کا دوسرا ظالمانہ اثر ہونے لگا تھا۔ ناظرین، یہ تھے وہم اور ایسے تصورات جو حقیقی روپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ پانی کی جھیلیں اور باغ نظر آتے ہیں، عمارتیں دکھائی دیتی
ہے یوں بھی نظر آتا ہے جیسے 1-2 میل دور شہر ہے، قافلے جاتے یا اپنی طرف آتے دکھائی دیتے ہیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس بے رحم ویرانے نے الناصر کے ایک ساتھی کو فریب دینے شروع کر دیے تھے۔ ناظرین، صحرا اس کی جان سے کھیلنے لگا تھا۔ یہ شاید صحرا کی رحم دلی بھی ہے کہ کسی مسافر کی جان لینے سے پہلے اسے بڑے ہی حسین اور دل فریب تصوروں میں الجھا دیتا ہے تاکہ مرنے والا اذیت سے محفوظ رہے۔ الناصر کا ساتھی آگے کو دوڑ پڑا، وہی سپاہی جو قدم گھسیٹ رہا تھا، تازہ دم آدمی کی طرح دوڑ رہا تھا، مگر یہ دوڑ اس چراغ کی مانند تھی جو بجھنے سے پہلے آخری بار ٹمٹمایا ہو۔ الناصر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے پکڑ لیا۔ اس کے دوسرے 2 ساتھیوں میں ابھی کچھ دم باقی تھا، وہ بھی دوڑے اور اپنے ساتھی پر قابو پا لیا۔ وہ ان سے آزاد ہونے کو تڑپ رہا تھا اور چلا رہا تھا، چلو جھیل تک چلو، وہ دیکھو کتنے غزال جھیل سے پانی پی رہے ہیں۔ ناظرین، ساتھیوں نے اسے پکڑے رکھا اور وہ آہستہ آہستہ قدم گھسیٹتے چلے گئے۔ الناصر نے وہ کپڑا جو اس کے سر پر رکھا تھا اس کے چہرے پر بھی ڈال دیا تاکہ وہ کچھ دیکھ ہی نہ سکے۔ ناظرین، سورج سر کے عین اوپر آ گیا تھا جو ایک اور سپاہی نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، باغ میں رقاصہ ناچ رہی ہے، لعنت بھیجو پانی پر، چلو ناچ دیکھیں، حسن دیکھیں، چلو دوستو وہاں پانی مل جائے گا، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، چلو چلو، اور وہ دوڑ پڑا۔ ناظرین، جس سپاہی کو پہلے وہمہ نظر آیا تھا وہ کچھ دیر خاموش رہا تھا، اس لیے ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کو دوڑتا دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور چلانے لگا، رقاصہ بہت خوبصورت ہے، میں نے اسے قاہرہ میں دیکھا تھا، وہ مجھے جانتی ہے، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ شربت پیوں گا۔ ناظرین، الناصر کا سر ڈول گیا، وہ صحرا کی صعوبتیں برداشت کر سکتا تھا، اپنے ساتھیوں کی یہ حالت اس کی برداشت سے باہر تھی، انہیں سنبھالنا اس کے بس سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس کی اپنی جسمانی حالت بھی دگرگوں ہو گئی تھی، اس کے ساتھ اب ایک ہی ساتھی رہ گیا تھا جس کا دماغ ابھی ٹھکانے تھا، جسمانی لحاظ سے وہ بے شک ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، ان کے جو 2 ساتھی باغ اور رقص کے وہمے کے پیچھے دوڑے تھے، چند قدم دوڑ کر گر پڑے، انہیں گرنا ہی تھا، ان کے جسموں میں رہا ہی کیا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھی نے انہیں بٹھا کر اپنے سہارے لے لیا اور ان پر کپڑوں کا سایہ کر دیا، ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور سر ڈول رہے تھے۔ تم اللہ کے سپاہی ہو، الناصر نے دھیمی سی آواز میں کہنا شروع کیا، تم قبلہ اول اور خانہ کعبہ کے پاسبان ہو، تم نے اسلام کے دشمنوں کی کمر توڑ دی ہے، تم سے کفار ڈرتے اور کانپتے ہیں، تم شعلوں کو روندنے والے مرد مومن ہو، اس صحرا کو، پیاس کو اور سورج کے قہر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تمہیں فرشتے بہشت کی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، تمہارا جسم پیاسا ہے، روح پیاسی نہیں، ایمان والے پانی کی ٹھنڈک سے نہیں، ایمان کی حرارت سے زندہ رہتے ہیں۔ ناظرین، دونوں نے آنکھیں کھول دی اور الناصر کو دیکھا۔ الناصر نے مسکرانے کی کوشش کی، اس نے جذبات کے غلبے سے جو باتیں کہی تھی وہ اثر کر گئی۔ ناظرین، دونوں سپاہی تصوروں اور وہموں کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں آ گئے، وہ اٹھے اور نہایت آہستہ آہستہ چل پڑے۔ ناظرین، صبح و روانگی کے وقت انہیں ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں کے جو ستون اور مینار نظر آئے تھے وہ قریب آ گئے تھے، اب وہ بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے، امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہاں پانی ہوگا، وہاں نشیب اور کھڈنالے بھی ہو سکتے تھے۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ پانی کے قریب آ گئے ہیں اور آج شام سے پہلے پانی مل جائے گا، مگر وہ زمین اور وہ ماحول ایسی اور اتنی گرم حقیقت تھی کہ پانی کی امید شبنم کے قطرے کی طرح اڑ گئی، وہ ٹیلوں اور ٹیکریوں کے اور قریب چلے گئے۔ ناظرین، اچانک ایک سپاہی دوڑ اٹھا، وہ نعرے لگا رہا تھا، میرا گاؤں آ گیا ہے، میں سب کے لیے کھانا پکوانے جا رہا ہوں، کنویں سے میرے گاؤں کی لڑکیاں پانی نکال رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے پیچھے دوسرا سپاہی دوڑ پڑا اور چلانے لگا، مرغابیاں مرغابیاں، وہ دوڑتے دوڑتے منہ کے بل گرا اور ہاتھ سے مٹی اور ریت اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ ناظرین، الناصر اور اس کا تیسرا ساتھی دوڑے، اس کے منہ
منہ سے مٹی نکالی، کپڑے سے منہ صاف کیا اور اسے اٹھایا، مگر وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ دوسرا سپاہی بھی گر پڑا تھا اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے کہہ رہا تھا، کنویں سے پانی پی لو، پھر تمہارے لیے کھانا پکواؤں گا۔ الناصر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے خدائے ذوالجلال، ہم تیرے نام پر لڑنے اور مرنے آئے تھے، کوئی گناہ نہیں کیا، کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا، اگر کفار سے لڑنا گناہ ہے تو ہمیں بخش دے، بخش دے۔ صحراؤں کو آگ لگانے والے خدا، میری جان لے، میرے خون کو پانی بنا دے، میرے ساتھی پی کر زندہ رہیں، انہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول کے غاصبوں کے خلاف لڑائی لڑی ہے، میرے خون کو پانی بنا اور انہیں پلا دے۔ ناظرین، اس کے ساتھی آہستہ آہستہ اٹھے اور ہاتھ آگے کو پھیلا کر یوں چلنے لگے جیسے انہیں کچھ نظر آ رہا ہو جس تک وہ پہنچنا چاہتے ہوں۔ الناصر اور اس کے ساتھی نے، جو ذہنی لحاظ سے ابھی ٹھیک تھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو وہ بھی قدم گھسیٹنے لگے۔ اس وقت الناصر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور چھٹ گیا، جیسے سیاہ گھٹا کا ٹکڑا چاند کے آگے سے گزر گیا ہو۔ ناظرین، اندھیرا گزر جانے کے بعد اسے محسوس ہوا جیسے اسے سبزہ زار سا نظر آیا ہو، مگر اس کے سامنے ٹیلوں اور چٹانوں کے مینار اور ستون تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سبزہ دیکھا ضرور تھا، اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، وہ سمجھ گیا کہ صحرا اسے بھی فریب دینے لگا ہے۔ ناظرین، وہ ٹیلوں کے اندر جا رہے تھے، یہ ٹیلے چوڑے تھے، کوئی اونچا تھا، کہیں کہیں کوئی ریتیلی چٹان بھی نظر آتی تھی۔ وہ اور آگے گئے تو کسی ندی یا دریا کا خشک پارٹ آ گیا، صاف پتہ چلتا تھا کہ صدیوں سے یہاں پانی نہیں گزرا۔ ناظرین، الناصر آگے آگے اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ الناصر چلتے چلتے رک گیا، اس نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا، مگر اسے جو کچھ دکھائی دیا تھا وہ بدستور نظر آتا رہا۔ خشک پاٹ کے بائیں کنارے پر ریتیلی چٹان تھی جو اوپر جا کر آگے کو جھک آئی تھی، شاید 1-2 صدیاں پہلے اس کے دامن سے پانی ٹکراتا رہا تھا، وہاں سے یہ پانی کی ماری ہوئی تھی، اس کی شکل برآمدی کی سی بنی ہوئی تھی۔ ناظرین، چھت خاصی اونچی تھی اور وہاں سایہ تھا، اس سائے میں 2 گھوڑے کھڑے تھے اور ان کے قریب 2 جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، ان کے رنگ گورے اور نقش و نگار بہت دلکش تھے۔ الناصر نے ان سے دور رک کر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تمہیں بھی وہ 2 لڑکیاں اور 2 گھوڑے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے وہ 2 ساتھی جو وہموں اور تصوروں کا شکار ہو چکے تھے خاموش رہے۔ ایک نے کہا، دھند ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ گر پڑا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 300 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔